نہیں ہوئی، علماء نے اپنی ذمہ داری اور کردار کو نہ نبھایا، تو مجھے ڈر ہے اللہ میرے اس ڈر کو غلط کر دینا کہ شاید آنے والے 25-30 سالوں کے بعد اس ملک کی نسل مسلمان ہو یا نہ ہو، یہ خوف ہے، یہ مجھے خوف ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن میں ایک ڈر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پھر آپ سوچیں گے کہ یہ قوم کہاں چلی گئی۔ میں نے ان ملکوں کو دیکھا ہے، میں نے سوویت یونین سے بکھرنے والے ممالک کا گزشتہ سال دورہ کیا، ماسکو کو دیکھا، میں نے ازبکستان کو دیکھا، آذربائیجان کو دیکھا، الماٹی کو دیکھا، ان سارے ملکوں کو دیکھنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان بڑا خوش نصیب ہے کہ اس دیش کو سنبھالنے کے لیے ایمانداری کی فصل اگانے والے مدارس اسلامیہ ابھی زندہ ہیں، الحمدللہ۔ لیکن ہم اپنا حساب کتاب کریں اور طور طریقے بدلیں۔ طور طریقے سے میری مراد کیا ہے؟ طور طریقے سے اندازہ کیا ہے؟ دیکھیے غور فرمائیے گا کہ امت مسلمہ یہ تمام انسانوں کی سردار ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت میں، ختم نبوت کی برکت میں یہ امت سردار ہے، اور اس امت کے سردار علماء۔ اسی لئے کہا کرتا ہوں کہ جب راتوں میں علماء روتے ہیں تب یہ قوم راتوں میں چین سے سو پاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں جو کمیاں آ رہی ہیں وہ کمیاں نمبر 1، پہلی کمی یہ آ گئی، پہلی کمی یہ خواص کرتا ہے، بلکہ مجھے معاف کر دیجئے گا، بڑے بیدار جید علماء کرام موجود ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں کبھی مسلمانوں پہ حالات آئے، اللہ نہ کرے کہ کبھی اس ملک میں اسلام پہ حالات آئے۔ یہ بستی علماء اور عابدوں کی کان ہے، یہ بستی حفاظ اور قراء کے تاج ہے، تو آپ سن لیجئے، یہ آپ ہی کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی اس ملک میں اہل حق پہ حالات آئے، خدا نہ خواستہ اگر حالات آئے تو اس کے ذمہ دار اس ملک میں عوام نہیں ہوگی بلکہ خواص ہوگی۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں جو پہلی کمی آ گئی ہے وہ کمی یہ ہے کہ ہمارے یہاں راتوں میں اٹھ کر رونے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو 2-4 تھے وہ سب اٹھ گئے بیچارے۔ یہ تو چند سال 2017 سے 2020 کا جو سال گزر رہا ہے، 3 سال، اس 3 سال میں بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا پڑھتا تھک گیا۔ یہ کاندھے درد کرنے لگے جنازے اٹھاتے۔ لوگوں ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے، لیکن میں آپ سے آج کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے لوٹ آؤ اور اپنی ہر دھرمی کو بند کر دو۔ یہ ملک تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اگر تم نے اس ملک کو محبت سے نہیں جیتا تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں خدا تمہارے وجود کو ختم نہ کر دے۔ مجھے خطرہ ہے، مجھے پتہ نہیں کس لب و لہجے میں آپ سے کوئی بات دوسرا کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، لیکن میں آپ سے واضح لفظوں میں کہہ کر جانا چاہتا ہوں، لوٹو میری قوم کے لوگوں، چھوڑ دو انانیت۔ یاد رکھنا اگر ایک پرندے کے پر درست ہو تو شیر بھی اس کا شکار نہیں کر سکتا، لیکن اگر کبوتر کے پر قطرے ہو تو ایک بلی بھی اس کی جان لے سکتی ہے۔ امت مسلمہ آپ کو جو دولت ملی ہے اسلام کی، شریعت کی اور سنت کی، اگر آپ اے علماء کرام کی جماعت، اے علماء کرام کی جماعت، میں تو آپ ہی کی جوتیاں سیدھی کر کر یہاں تک پہنچا ہوں، میں تو آپ ہی کا بھائی ہوں، میں آپ کا پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں یہ کہنے کے لیے کہ اس ملک میں اس امت کو بچا لیجئے، اس ملک میں مسلمانوں کو بچا لیجئے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اس ملک کو بچا لیجئے، ہندوستان کو بچا لیجئے۔ اگر اس ملک کے علماء راتوں میں رونا چھوڑ دیں گے، اگر اس امت کے علماء جماعت میں مسجدوں میں پہلی صف میں کھڑا ہونا بند کر دیں گے، اگر اس امت کے علماء لڑائی جھگڑے فتنے فساد اور اختلافات میں اپنے وقت کو ضائع کریں گے تو مجھے معاف کر دینا میرے علماء، پھر تمہاری لگام کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، وقت کے شیطان کے ہاتھوں میں ہو جائے گی، وقت کا ابلیس تمہیں ہینڈل کرے گا۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو کہ وہ کون سی جماعت ہے جس میں اختلاف نہ ہو، کون
سیکھ لے. میں آپ سب کے بیچ میں اعلان کرتا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں, ہاں میں ابو طالب رحمانی آپ کے علماء کی جوتیوں کے دھول کے برابر نہیں ہے. لیجئے میں نے اپنی اوقات کا اعلان کر دیا, لیجئے میں نے اپنی حیثیت کا اعلان کر دیا. آپ بھی کھڑے ہو جائیے اور اسے بڑا بنا لیجئے جسے آج تک آپ چھوٹا سمجھتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو کیوں نہیں ایک بار یاد کر لیتے؟ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. مختصر اور آخر